نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں موجود ہیں. سورہ حج کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا اور سورہ حج کی تقریباً 37 آیات کو مکمل کر چکے. ایک نظر اگر ہم ان آیات کی طرف دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس سورت کے بارے میں جیسے ابتدا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کی کچھ آیات جو ہے وہ مکی دور کے آخر کی ہیں، کچھ دوران جو ہے وہ سفر جو ہجرت کا سفر تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، اس وقت بھی کچھ نازل کی، اور کچھ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر بھی نازل ہوئی. یہ ایک طرح سے جو ہے نا کافی کمبینیشن بن جاتا ہے سورت کا. ان کی آیات کو دیکھیں تو سورت کی ابتدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ناس کو مخاطب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں کسی مشرکین کو یا منافقین کو یا مسلمانوں کو یا مومنین کو خطاب نہیں کیا، بلکہ ایک ناس سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو کس طرح کا ماحول ہوگا. یعنی اس وقت ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، لوگوں کو شدید گھبراہٹ ہوگی اور ایسی گھبراہٹ طاری ہو جائے گی کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی. اور یہاں لفظ خاص طور پہ جو ہے مرضعات استعمال ہوا ہے، یعنی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی، یعنی یہ بوتل سے یا فیڈ والا دودھ والا نہیں ہے. تو وہ ایک بہت ہی ایک ایسی کیفیت اللہ نے کھینچی ہے کہ وہ تو صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں. اور یہ صرف جو ہے وہ اتنا زبردست رشتہ ہے ماں کا اور اپنی اولاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو کھینچا ہے کہ اس کو صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اور حمل والیاں خوف سے اپنے حمل کو گرا دیں گے اور لوگ اتنے دہشت زدہ ہو جائیں گے کہ وہ ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں گھوم رہے ہیں، لیکن وہ نشے کی حالت نہیں ہے، وہ دہشت ہوگا، خوف سے ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی آیات ہیں یہ بیسیکلی سب نشانیاں ہیں. اور جو لوگ ایسے لوگ جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس میں کجی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس نے ہی جو ہے سیدنا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم جب دیا گیا تھا تو اس پہ اعتراض کیا اس نے. اور اس کے چاہے شیطان ہو چاہے اس کے ایجنٹ ہو، وہ انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، جنوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. وہ ان کا اصل بنیادی کام ایک ہی ہے کہ انسان کو گمراہیوں میں جتنا دھکیل سکتے ہیں اتنا اس کو دھکیلیں اور جہنم کی طرف لے کے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ انسان کے دوبارہ ہونے کے، انسان کس طرح سے دوبارہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوگا، دوبارہ کس طرح سے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بڑے خوبصورت ایک نقشہ کھینچا ہے. یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا بتایا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے تخلیق کیا، ان کے بعد ہر انسان کو جو نطفے سے تخلیق کیا گیا. وہ ماں کے موجود میں جو نطفہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر ایک بوٹی کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر اس بوٹی میں نقش و نگار بن جاتا ہے، اس کی ناک بنتی ہے، اس کے ہونٹ بنتے ہیں. اور اللہ جس بچے کو چاہتا ہے وہ تکمیل تک ماں کے بطن میں سلامت رکھتا ہے. پھر بچہ مکمل انسان کی صورت میں دنیا میں آتا ہے، رفتہ رفتہ بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی کے مراحل سے گزرتا ہے، بڑھاپے تک پہنچتا ہے. کسی کو درمیان کے کسی مرحلے پہ وفات آ جاتی ہے، کسی کو عرضل عمر بھی مل جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین بھی بالکل ویران سی نظر آتی ہے. اللہ اس پر بارش برساتا ہے، زمین میں موجود بیج بظاہر بے جان ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے پھوٹ پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور ان سے طرح طرح کے نباتات برآمد ہوتے ہیں جن سے ہم سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو اللہ مٹی اور نطفے سے مکمل انسان بنا سکتا ہے،
مردہ زمین اور بے جان دانوں سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر سکتا ہے، وہ اس بات پہ بھی قدرت رکھ سکتا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ پیدا کرے. اور ویسے بھی پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا پھر بھی مشکل ہے بظاہر کہ اس کو دوبارہ بنایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر جو دینی تعلیمات پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ نے بتایا کہ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا اور وہ جو مختلف چیزوں پہ ٹیڑے نکالتے ہیں، میخیں نکالتے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ایک سخت ترین عذاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو مسلمان تو ہوتا ہے لیکن ایک منافقانہ رویہ اپنا زندگی کے اندر رکھتا ہے. وہ اللہ کی اطاعت تو کرتا ہے لیکن اپنے مال اور جان کو محفوظ رکھتے ہیں. مال اور جان میں اس کا بڑا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے. وہ اس کے اندر وہ جب اطاعت کا پہلو آتا ہے تو اس سے وہ باہر کھنچ جاتا ہے، اپنے آپ کو لے جاتا ہے. اور جہاں مال اور جان کی قربانی کا معاملہ تو وہ کرنی کی طرح جاتا ہے. اور مسلمانوں میں شامل ہونے کی وجہ سے دنیا میں کافروں کی طرح ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز سے جتنی دور جا سکے وہ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی منافقوں کا یا انکار کرنے والوں کو ذکر کیا ہے اللہ نے ہمیشہ مومنوں کے لیے بھی بشارت بھرپور بتائی ہے کہ اللہ نے بتایا کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں بڑے لازوال نعمتیں عطا فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے پھر آگے اسی میں بتایا کہ اللہ کی رسی کو تھامنے کی ہدایت کی. یہ رسی امید کی رسی بھی ہے اور اصل رسی تو قرآن ہے. اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز دیر میں تو ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل اندھیرے میں آپ کو رکھ دیا جائے گا. اور دیر بھی ہمیں لگتی ہے، ہمیں محسوس ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ پھر آگے جب ہم گزرے آگے ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ہر وقت یہی کلیم ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پہ ان تمام لوگوں کا کیٹیگوریکلی ذکر فرمایا کہ جن میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، صابی جس کو ستارہ پرست کہتے ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی آتش پرست ہیں اور مشرکین شامل ہیں. یعنی جتنے لوگ اس زمانے سے لے کر یہی لوگ ہیں آج بھی، یہی اگر آپ دیکھیں تو اسی قسم کے لوگ ہیں. اور ہر گروہ کا یہی دعویٰ ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ حق پر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے روز قیامت فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. اور آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ دوسرے گروہ کو تو چھوڑ دیں، آج آپ کے اپنے مسلمانوں کے اندر اتنے گروہ بن چکے ہیں کہ ہر گروہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ باطل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کرے، یعنی چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، پہاڑ ہو، درخت ہو، زمین پہ موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریے. لیکن انسانوں کی اکثریت اللہ کے سامنے سجدہ رہے. یہ بڑی عجیب سی بات. انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس سعادت سے محروم ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ آل عمران میں، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے چاہے اللہ ذلت دیتا ہے. اور میں اس بات کو ہمیشہ اس طرح سے لیتا ہوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے، تو اس کو وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دے گا، اس کو ہدایت بھی دے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پھر جہنم کا ایک دفعہ پھر ایک ہولناک منظر پیش کیا گیا ہے، اسی صورت میں آگے جا کے ہمیں ملتا ہے. جو اہل جہنم ہوں گے ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، ان کے سروں پہ گرم پانی انڈیل دیا جائے گا جس سے ان کی کھالیں اور انتڑیاں جو اندر کی ہوں گی وہ گل جائیں گی. ان کے سروں پہ لوہے کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے. وہ جب بھی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو ٹھوکریں مار کر واپس جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھتے رہو، چکھو ذوقوا عذاب، مزہ ہے چکھنے والا، چکھو اس کو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اور ایک بار پھر
وہی جب بھی عذاب کا ذکر آتا ہے آپ دیکھیں ہمیشہ ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ وہ ہمیشہ بشارت دیتا ہے کہ مومنوں کو، اور مومنوں کے ساتھ بشارت ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور مسلمان اور مومن کے فرق ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ مسلمان اور مومن کا جو بنیادی فرق ہے وہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ تو مسلمان ہے، لیکن جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن۔ اور یہ جو کی کا جو فرق ہے نا، یہی اصل چیز ہے، اصل جو بنیاد ہے وہ ہے ہی وہی۔ اللہ کو آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید شرک نہیں کرتے، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں ہیں جو شرک نہیں کرتے، کیونکہ شرک ہم جو بڑا شرک سمجھتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ کسی کے آگے سجدہ کر دیا، کسی کو اپنا جو کسی پہ توکل کر دیا، یا کسی سے دعائیں منگوا لی، یا کوئی اور اس قسم کے کام کر دیے۔ آج بھی بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے، تو توحید کا ایک حصہ تو پورا کرتے ہیں، لیکن کیا وہ توحید کو مکمل کرتے ہیں؟ یعنی جس کو اپنا معبود مانتے ہیں کیا اس کی مانتے ہیں؟ کام وہ کرتے ہیں اس میں صوفی کا بھی کام کرتے ہیں، اس میں بےایمانی بھی کرتے ہیں، اس میں مکسنگ بھی کرتے ہیں، اس میں چائنا کا مال جو ہے وہ جاپان کا کہہ کے بیچتے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی بہنوں کا اپنی بیٹیوں کا ورثہ کھا جاتے ہیں۔ کامن چیز ہے ہمارے یہاں، مطلب میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں کہہ رہا کہ جو بہت ہی آؤٹ آف دا باکس آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، یہ نارمل چیزیں ہمارے یہاں جو لوگ یہ کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ لیکن تو اب ان جیسے لوگوں کا کیا معاملہ ہو، کس طرح سے؟ تو توحید تو ہے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نافرمانی والی نہ اطاعت چاہیے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نافرمانی والی محبت چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جو اطاعت ہے وہ بھی کامل ہونی چاہیے، اس میں فرما برداری کا ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو آپ کی محبت ہے، جو آپ کا پیار ہے، وہ ان کی وہ نافرمانی والا نہیں ہونا چاہیے کہ حکم کسی چیز کا دیا جائے اور کہیں پہ اور چیز جائے اور کلیم آپ کا یہ ہو کہ جی آپ کی بہت محبت ہے۔ ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے بتایا کہ حرم کی جو سرزمین ہے وہ مسجد کی طرح ہے، سب کا اس پہ حق ہے۔ اور پھر حج کے بارے میں، حج کے حوالے سے کچھ آیات آئی ہیں کہ سب سے پہلی تو سیدنا ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ از بوانا لے ابراہیم، نے اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ، اور بوانا میں نے آپ کو پچھلے دفعہ بتایا تھا کہ اس کے مفہوم کے اندر ایسی جگہ جو بڑی سازگار ہو، جو بڑی کرامت گار ہو رہنے والے کے لیے۔ آج جس طرح ہم اگر اپنا کوئی گھر لینا ہو یا کوئی جگہ لینی ہو، زمین لینی، تو ہم ساری چیزوں کا کوئی خیال کرتے ہیں کہ وہاں اسکول بھی ہو، وہاں کالج بھی ہو، وہاں میڈیکل بھی کی فیسلٹیز بھی قریب میں ہو، وہاں آنے جانے کی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز بھی، ساری چیزوں کا فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ بنایا تھا اور مقصد کیا تھا کہ اور حکم دیا کہ اس سرزمین کو شرک سے پاک کرو، اس کو پاکی کی جگہ بناؤ، تاکہ لوگ جو ہے آگے اس جگہ کا طواف کریں، نماز ادا کرنے کی سہولت میسر ہو۔ اور پھر پکار کس کی طرف؟ کہ لوگ آئیں بیت اللہ کا حج کرنے کے۔ اب آپ سوچیں اس زمانے میں اس وقت جب وہ پکار دی گئی، اور اس پکار کا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہی کام کرانا تھا، اور اللہ تعالیٰ جب چن لیتا اور اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کام کرانا ہے تو کس طرح سے کام ہوتا ہے۔ جب دیکھیں آج کی طرح سے جو ہے وہ حج کرنے کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں، اور پھر حج کے جو ارکان تھے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی گئی ہے، اور جو حج کا حاصل ہے اصل وہ کیا تھا، یعنی کہ انسان ہر قسم کی شرک اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے، حلال جانور کو صرف اللہ کے نام پہ ذبح کرے، بت پرستی اور جھوٹ کو چھوڑ دے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی آیات جو ہوتی ہیں اس کی اگر کوئی اپنی تعویل آپ بنائیں گے، کوئی ایسی تعویل بنائیں جس سے آپ کے عقائد پر یا کسی چیز پہ آ جائے تو وہ کس طرح سے چھوٹی بات نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں بہت ڈفرینٹ اس کے اندر کرتے ہیں، میرا تو بہت لوگوں سے اتفاق ایسا ہوا ہے مختلف چیزوں پہ، تو بڑا عجیب سی بات ہے، مطلب یہ بھی ایک شرک ہے جس کا ہم ریئلائزیشن نہیں کرتے۔ آپ کسی چیز کو اس طرح سے سمجھ لیں اور اس کو ایک اپنا عقیدہ بنا لیں، تو یہ بھی بڑی مشکل والی بات ہے۔ پھر شاعر اللہ کی اللہ تعالیٰ نے بات کیا، یعنی جو شے انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا شعور پیدا کر دے وہ اللہ کی نشانی ہے۔
وہ اللہ کی نشانی. اور ان آیات میں جو بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی شاعر اللہ کی جو احترام کرتے ہیں وہ واقعی دل میں تقویٰ اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں. اور حج و عمرے کے لیے جانے والے لوگ، حرم کی طرف قربانی کے لیے جائے جانے والی جانور، حرم کی سرزمین، حرمت والے مہینے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے. ان سب کا احترام جو ہے نا بڑا لازمن ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت طے فرمائی ہے. اس کی صورتحال یہ ہے کہ حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. یہ اللہ کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، خواہ اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور پھر آخر کے اندر جس طرح سے ہم نے جو آیت پڑھی تھی کہ اونٹ کو اللہ نے ایک قدرت کی نشانی بتائی، یعنی یہ بھی اللہ کی، یہ اللہ کی شاعر اللہ میں سے. اور اس جانور سے انسان کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں. یہ صحرا کے سفر کے لیے بڑا مفید ہے. کئی روز تک بھوک اور پیاس کے ساتھ سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. گرمی کی شدت ہو، تیز ہوائی ہو، ریت کے تھپڑے ہوں، اس پہ اثر انداز نہیں ہو. اور پھر اس کا گوشت نہ صرف خوراک کے ذریعے بلکہ کئی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. اونٹنی کے دودھ کے بارے میں تو بہت شفا کی بات آتی ہے. اور اللہ نے اس قدر بڑی جسامت رکھنے کے باوجود اسے انسانوں کے قابو میں کر دیا. اور وہی جو بات ہے نا، وہ بہیمۃ الانام، بہیمہ کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بہت سارے مفہوم ہیں. اس کے ایک مفہوم میں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے نا بہیمہ میں کہ وہ جانور جن کے اندر ودیعت ہے کہ اس نے انسان کے لیے جو ہے ذبح ہونا. اور اب یہ دیکھیں کہ اس جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کو نہار کیا جاتا ہے. کھڑے کھڑے جو ہے اس کو نہار کیا جاتا. تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو پچھلی آیات کے حوالے سے تھی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اب آگے کی آیات کو انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. یقیناً اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف. یہ جو اس کے اندر لفظ جو آیا ہے یدافع، یہ دراصل اس کا جو مادہ ہے وہ ہے دال فا اور عین، اور یہ کسی چیز کو ہٹانا، روکنا، دور کر دینا. اور یہ مختلف جو گرامر والے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جو گرامر پڑھتے ہیں، جن کو گرامر سے واقفیت ہے، ان کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ بہت سارے جو بیسک روٹ ورڈز ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے ابواب میں سے، بہت سارے ڈفرینٹ فعل کے جو باب ہوتے ہیں ان میں سے گزرتے ہیں. تو یہ جس باب سے یہاں گزرا ہے جس کو باب مفعلہ کہتے ہیں، تو یہاں اس کے معنی جو ہے نا دفاع کرنے کے یا بچانے کے معاملے میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان خود کو تنہا نہ سمجھے، ان کی مدد اور نصرت کے لیے اور ان کے دشمنوں کو اکھاڑ پٹکنے کے لیے اللہ ان کی پشت پر موجود ہے. اور جس کی پشت پر اللہ موجود ہو تو بتائیں وہ پھر کیسا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کے پیچھے ہوگا تو وہ کس طرح سے ہوگا. اللہ کا کوئی بندہ یا کوئی گروہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر ڈالے تو وہ دنیا میں تنہا نہیں ہوتا. ہمیں نظر آتا ہے ایسا کہ یہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرے لوگ نہیں ہے، لیکن وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا. اور غافل اور سرکش لوگ جب اس کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں تو اللہ ظالموں کے مقابلے میں ان کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی ایک سنت بھی ہے. وہ سنت یہ ہے کہ اللہ ابتدا کے اندر اپنے نام لینے والوں کے لیے خاص امتحان لیتا ہے، اور جو لوگ اس امتحان میں مخلص ہونا ثابت کر دیں، یعنی اللہ مدد ضرور کرے گا لیکن آپ کو کچھ ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ واقعی اللہ کے لیے بات ہوگی. تو پھر اللہ جو ہے وہ جب ایک دفعہ مخلص اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں تو اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ تمام رکاوٹوں پہ قابو پاتے ہوئے بھی جتنی بھی تمام ہوتی ہیں وہ حق کی طرف جو ہے نا حق کی طرف گامزن ہوتا ہے. اہل ایمان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اہل ایمان کا اصل مقصد تو صرف اور صرف دعوت ہے. وہ دعوت سے آغاز کرتے ہیں اور برابر دعوت ہی پہ قائم رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے نا کہ وہ ان کی جو ہے وہ مدافعت کرے گا، ان کو بچائے گا، تو وہ اسی پہلو سے ہے. یعنی اس طرح سے نہیں کرتا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے.
साथ साथ। اور ایک دفعہ جب آپ اس کی آزمائش میں پورے ہو جاتے ہیں، جب اسے پتہ چل جاتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو چھنا لگاتا ہے، چھنی لگاتا ہے، وہ اگر آپ دیکھیں آپ اب تو شاید ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی، لیکن مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے اپنی والدہ کو یا اپنی پھوپھیوں کو یا اپنی دادی کو، وہ چھلی سی چھنی ہوتی تھی، اس میں چاول رکھ کے یا دال رکھ کے اس کو چھنا مارتے تھے، تو جو کچرا ہوتا تھا اس قسم کی چیزیں ہوتی ساری چھنی سے جو ہے نا نیچے گر جاتی تھی، اور پھر بھی کچھ موٹے موٹے روتے تھے تو وہ ہاتھ سے نکال کے اس کو چن کے پھینکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی چھنا لگاتا ہے، تو وہ جو چھنا لگاتا ہے تو جو لوگ اس چھنے میں آ جاتے ہیں، جو نکلنے والوں تو باہر چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں جو موٹے موٹے پھنس جاتے ہیں، ان کو پھر ہاتھ سے اٹھا کے نکالتے ہیں۔ تو وہ ایک کام کرتا ہے کہ وہ چھنا ضرور لگاتا ہے تاکہ اللہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کون ہے اور غیر اللہ کے ساتھ کون ہے۔ پارٹی دو ہی ہے، یاد رکھیے گا، وہ جو اللہ کے ساتھ ہے اور جو اللہ کے ساتھ نہیں ہے وہ ایک ڈفرنٹ پارٹی۔ جو اللہ کے ساتھ سے مراد ہے جو اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ جو چلتا ہے، جہاں اللہ نے اپنا کوئی حکم دے دیا، اللہ نے اپنی بات کر دی، اس جگہ پہ وہ کوئی دوسری اپنی چیز لے کے نہیں آتا، وہ اپنی کوئی تعویل لے کے نہیں آتا، وہ اپنی کوئی اپنے کسی مسلک کو یا اپنی کسی دوسری چیز کو پرائرٹی نہیں کرتا، وہ اس کی ٹوٹل پرائرٹی اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی طرف سے آپ کا دفاع کرے تو اس کے لیے پھر آپ کو اللہ کے ساتھ اب وہ معاملہ کرنا پڑے گا جو مطلوب ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ اللہ آپ کا دفاع کرے لیکن آپ اللہ کا دفاع نہ کریں، آپ اللہ کے لیے کچھ نہ کر سکیں، ہم اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کر سکیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ ہمارے لیے سب کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کا طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے انبیاؤں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، جو چنے ہوئے لوگ تھے، جو خاص تھے، جن کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ کی کمیونیکیشن چلتی ہو، اللہ نے ان کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہر بڑے خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ یہ جو خوانن آیا ہے، یہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی ایک جو مادہ جو ہے، بیسک مادہ، وہ یہی مطلب آ واو اور نون، اور یہ بھی مختلف بابوں سے گزر کے آتا ہے، اور اس کا معنی بھی جو ہے نا وہ اس کا ایک بنیادی معنی تو ہے کہ رسی کے بل کا ٹوٹ جانا، لیکن جو عموماً یہ معاملہ جو معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ عہد شکنی کرنے میں یا خیانت کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بار بار عہد شکنی کرنے والا، بار بار اس کو توڑنے والا۔ اور اسی طرح سے جو آگے اس کی خوان کے ساتھ جو اس کی صرف بیان ہوئی کفور، تو اس کا بھی ایک بیسکلی تو اس کا معنی جو ہے جو بنتا ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ عربی زبان میں جو ہے جو کسان ہوتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ کافر کے ایک معنی جو ہے نا وہ چھپانے کے بھی ہوتے ہیں، کسی چیز کو دبا دینا، کسی کو چیز کو چھپا دینا، تو وہ کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ زمین کے اندر بیج کو چھپاتا ہے۔ لیکن پھر اس بنیادی مفہوم کے ساتھ ساتھ زیادہ تر یہ جو مفہوم ہے یہ دو معنی میں آتا ہے، ایک ناشکری کے معنی میں آتا ہے اور ایک ناقدری کے معنی میں آتا ہے، اور ایک جو اصطلاحی قرآن کی اصطلاحی معنی کے اندر بھی ایک اور اس میں آتا ہے ایمان میں انکار کرنے والوں کو، ایمان سے جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی جو ہے مبالغے کا صیغہ آیا ہے، اور یہاں جو مبالغے کا صیغہ آیا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیشہ کا ایک مفہوم بھی ہے، یعنی ہمیشہ کا جو مفہوم ایک پایا جاتا ہے وہ بھی ملتا ہے آپ کو، یعنی انتہائی ناشکرا ہے، ٹوٹل انکار کرنے والا، کیٹیگوریکل انکار کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہم بعض دفعہ دیکھیں کیا کرتے ہیں، اپنے تراجم کے اندر بھی ہم دیکھیں اور بعض دفعہ ہم ان چیزوں سے گزر چکے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کبھی آپ یہ خیال کریں کہ یہ جو مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی چیزوں کی بڑی ویلیو ہے، بڑی امپورٹنس ہے۔ میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی جب بات کی تھی میں نے آپ کو رحمان اور رحیم کے اوپر ایک بات آپ سے کی کہ جیسے رحمان بھی مبالغے کا ایک صیغہ ہے اور رحیم بھی ایک مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن ان دونوں کے جو ویٹ ہیں، ان دونوں کے جو وزن ہے یہ مختلف ہے، اور ہر وزن کے لحاظ سے جو ہے اس کے معنی کی جو مفہوم ہے وہ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ رحمان اس میں مبالغہ ہے، لیکن رحمان جو ہے وہ فعلان کے وزن پہ ہے، اور فعلان کے وزن پہ جو صفت آتی ہے، مبالغے کی جو صفت ہوتی ہے یہ ٹیمپریری ہوتی ہے، لیکن ہوتا اس میں بڑی شدت ہے۔
غضبان بہت غصے میں، لیکن 2 تھپڑ آپ کسی کو مارنا ہے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جوعان بہت بھوکا ہے، کھانا کھائے گا ایک روٹی ایک نوالا بھی کھا لے تو اس کی ختم ہو جائے گی. تو رحمان بہت جوش ہے لیکن کیا ہے نیچے بھی آتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر صاحب اس کی بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ رحمان کی مثال وہ سمندر کی طرح دیتے ہیں. لہریں ہوتی ہیں نا کتنی جوش میں آتی ہیں، ایسے آتی لیکن پیچھے بیٹھتی جاتی. لیکن رحیم وہ بھی ایک صفت ہے، وہ جو جس وزن کے اوپر ہے اس کے اندر دوام ہوتا ہے، مسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہے. رحمت ہمیشہ کی طرح رحمت. تو ان اوزان کے اوپر خاص طور پہ وہ سارے ساتھی جو ہمارے ساتھ جو گرامر کا شوق رکھتے ہیں ان کو ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. اس سے آپ کو جو ہے نا جو اللہ تعالی جو بیان کرنا چاہتا ہے نا، وہ جس طرح جو ہمارے استاد محترم عامر شوری صاحب کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے نا وہ ترجمے سے پڑھنے کی چیز نہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو محسوس کرنا ہے. یہ محسوس آپ کب کریں گے؟ یہ محسوس آپ اسی وقت کریں گے کہ جب آپ ان کے الفاظوں کو سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں گے، تھوڑا سا غور و فکر کریں. آپ کو زبان آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈکشنری موجود ہے، اردو کے تراجم موجود ہیں، اتنی چیزیں موجود ہیں. چاہے آپ کو گرامر آئے کہ نہ آئے اس کا سے کوئی تعلق نہیں. گرامر کا آنا تو ایک الگ سبجیکٹ ہے لیکن اس کا سے کوئی تعلق نہیں. آپ کے پاس ہر جس زبان میں آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. وہ محسوس کب ہوگا؟ جب اس کے پیچھے جائے گی. میں اس آیت کو جب پڑھتا تھا نا، افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید میں 2 مقام پہ آئی. ایک مقام پہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے کہ تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. اور دوسری جگہ پہ میرے خیال سورہ نساء میں جب آیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا فلا یتدبرون القرآن، کیا تم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوا تو اس میں بہت بڑا اختلاف ہوتا، اختلافاً کثیرا. تو ایک بات تو یہ بھی پتہ چل گئی اور آئی حقیقت بھی. آپ دیکھیں قرآن کے جتنے بھی آپ کے مسلکی کے جتنے بھی جو ڈفرینسز آتے ہیں یا کوئی چیز پہ آتے ہیں وہ آپ مجھے دیکھیں کس بیسس سے آتے. کبھی بھی قرآن کی آیات پہ، ہاں قرآن کی آیات پہ کوئی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کوئی اپنی آیت کی تعویل کی بنا پہ کسی چیز کو ضرور ادھر سے ادھر اپنی تعویل کر کے کوئی چیز کو پیش کرتے ہیں. لیکن بہت ریئر کیسز میں جو میجر ڈفرنس آتا ہے وہ کب آتا ہے، کہاں آیا؟ دیکھیں وہ تمام انہی جگہوں پہ ہیں جہاں احادیث کا معاملہ ہے. کسی نے کسی احادیث کو کسی نے کہا کہ ضعیف ہے، اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کسی نے اس کو کہا کہ یہ ضعیف نہیں ہے، اس کو لے سکتے ہیں. جو بھی اس کی ریزننگ دی، جو بھی دی، ہم اس پہ بحث پہ نہیں جاتے. لیکن جو میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، دونوں جگہ یہ تدبرون قرآن آئی ہے. دبا یہ دال با اور را اس کا مادہ تھا. یہ بیسیکلی پیٹ کو کہتے ہیں، پیچھے چالے سے. اب میں نے اس کو جب غور کیا تو میں نے اور ایک جگہ سنا بھی، پتہ چلا کہ اللہ آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے کہ تم اس پہ غور نہیں کرتے نا الفاظوں کے پیچھے ہے کیا. تو بات سر یہ کہ آپ ایک آیت پڑھیں سر، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. میں تو بار بار اب مجھے احساس ہوتا ہے، اب میں پہلے مجھے شاید یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سیدنا عثمان کو 12.5 سال لگے، 12.5 سال لگے سورہ بقرہ کو ختم کرنے میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے ہو سکتا ہے سر، یہ ہوگا ہی اسی طرح سے. آپ ایک آیات سمجھیں، آپ 2 آیت سمجھیں، آپ اس کو سمجھ کے اپنی اسی پہ اپنی نکال لیں. آپ پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، لیکن سمجھ کے اس کو دیکھیں اللہ چاہتا کہ چاہ کیا رہا ہے ہم سے. اور یہ تو اسی وقت ہوگا جب اس میں غور و فکر کریں. تو یہ جو ہے یہ جو بات کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ہم آیت تعویل خاص کے حساب سے دیکھیں تو یہ یقیناً مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے یہاں پہ، جو ایک طرف خیانت کی انتہائی حدود کو پھلانگ چکے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ناشکری بھی جو ہے نا وہ ان کی ٹاپ. یہ تمام لوگ کون تھے؟ مشرکین مکہ کون تھے؟ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی وراثت کے امین تھے. بیت اللہ گویا ان لوگوں کے پاس ان بزرگوں کی امانت ہی تھی نا، انہی کے رکھوالے تھے نا. یہ تو کلیم کرتے تھے نا، انہی کے رکھوالے تھے یہ سارے لوگ. اور یہ گھر تو تعمیر اللہ کی عبادت کے لیے ہوا تھا. کیا کیا انہوں نے؟ خیانت کی کہ نہیں کی؟ خیانت ہی کی نا کہ ادھر لا کے انہوں نے بت کھڑے کر دیے، بت لگا دی. اور جو سیدنا ابراہیم نے جو اس کی گواہی الفاظ میں دی تھی کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ،
کہ پروردگار میں اپنی اولاد کو اس گھر کے پہلو میں بسانے جا رہا ہوں، لوگ تیری عبادت کریں. اور پھر جو ہے وہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی کہ ان کو جو ہے وہ بت پرستی کی لعنت سے بچائے رکھے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ خیانت کی، اور خیانت کی، اور دوسری طرف پھر کیا کیا؟ ناشکری بھی عروج پر کی. وہ خوب جانتے تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ جو پورا جزیرہ جو تھا قریب میں، جزیرہ نما جو تھا عرب میں، مکہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی. مرکزی حیثیت حج تو ہوتا تھا، حج کے لیے لوگ آتے تھے، اور جب حج کے لیے لوگ آتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ قافلے بڑے بڑے آتے تھے تو ان کی تجارت بھی بڑے ٹاپ پہ جاتی تھی. لیکن جب وہ قافلے آتے تھے تو ان قافلوں کو لوٹ بھی لیتے تھے. اور حالانکہ جو ہم وہ سورت پڑھتے ہیں سورہ قریش میں ہی ہے نا، وہاں تو اسی طرح سے کہ قریش مانوس تھے، انہیں سردیوں گرمیوں کے سفر سے ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان کر دی، ان کی خیانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور ان کی ناشکری کی بات. یہ تو بات ہو گئی تعویل خاص کے حوالے سے. اب مجھے بتائیے کہ تعویل عام میں پھر اس کو ہم کس طرح سے لیں گے؟ ہمارے لیے تعویل عام کیا پیش کر رہی ہے؟ ہمارے لیے تعویل عام اپنے آپ کو دیکھیں. ہم اللہ کے معاملات میں کتنے شکر گزار ہیں، اور ہم اللہ کے معاملات میں ہماری امانت داری کتنی. کیا ہم اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا ہم خیانت نہیں کر رہے؟ کبھی ہم غور کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. میں کوئی اگزامپل نہیں دینا چاہتا آپ کو، لیکن خود ہم اپنے پاس اگر غور کریں، اور ناشکری ہماری کتنی عروج پر. ہر چیز کے اوپر ہمیں کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی اس کے اوپر ہماری ناشکری ہے. ہمیں کوئی چیز پوری نہیں ہوتی، ہماری جو اندر کی ہوس ہے وہ ختم ہی نہیں ہو کے دیتی. ہمیں آج جس آدمی کے پاس جو ہے وہ آئی فون 10 ہوتا ہے، وہ 11 کی خواہش کرتا ہے. اس کے بعد 11 ہوتا ہے وہ 12 کی خواہش کرتا ہے. کسی کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے وہ 2 کی خواہش کرتا ہے. ہماری ہوس ہی ختم ہو کے نہیں دیتی. شکر تو ہے ہی نہیں. ہم تو شکر، ہمارے لیے تو شکر وہی والی بات ہے وہ جو صبر کا جو الٹا پہنا ہے، کہ جب کچھ نہیں ہوتا تو ہم شکر کی بات کرتے ہیں کہ چلے اللہ کا شکر ہے. وہ بھی ہم اس طرح سے کہ اللہ کا شکر ہے. بس کیسا شکر ہے کہ چہرے کے اوپر کوئی خوشی نہیں ہے، چہرے پہ کوئی اپنا اطمینان نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں شکر. کیسا شکر ہے؟ تو کیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں. کیا ہم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا خیانت کر رہے ہیں؟ اللہ کی ناشکری کے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ بالکل پسند نہیں کرتا، بالکل پسند نہیں کرتا. اللہ پسند نہیں کرتا. میں روز خیانت کر رہا ہوں، میں روز ناشکراپن کر رہا ہوں. کھانے پینے پہ ہم ناشکراپن کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناشکراپن کرتے ہیں. گھر میں آپ آتے ہیں، آفس سے آتے ہیں، گھر میں کوئی چیز بنتی ہے، بعض اپنی بیوی سے آپ کہہ دیتے کہ کیا یار تم نے بنا دی. ناشکراپن ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے اپنی محنت سے شام میں بیٹھ کے، صبح بیٹھ کے، اٹھ کے اس نے کچھ چیز بنائی، پکائی، دھویا، گوشت دھویا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، کیا نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ آ کے آپ نے فوراً اپنا ایک اسٹیٹمنٹ پاس کر دیا. ناشکراپن نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کدھر کھڑے پھر ہم؟ یہ آیت مجھے اور آپ سے کہہ رہی ہے. میں اس کو تعویل خاص میں لے جاتا، میں کہہ دیتا ہاں جی مشرکین مکہ کے لیے آئی تھی. ارے مشرکین مکہ تو آ کے چلے گئی. تلک امت قد خلت، وہ امتیں تھی گزر گئی. کہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تم بات کرو تم کیا لائے ہو، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے کاندھی صاحب، مسٹر کاندھی، یہ آیت کبھی پڑھی تھی؟ میں بولا ہاں اللہ پڑھی تھی. یہ تو اس کے لیے تھی نا، کیونکہ پیچھے اس کا سلسلہ چل رہا تھا، وہ اپنا کیا حج کی بات چل رہی تھی، تو یہ اس سے ریلیٹڈ تھی. اللہ بولے گا میں نے جو اس دور میں تو پیدا ہی نہیں کیا تھا، میں نے تجھے آج پیدا کیا تھا. تو بات کر رہا ہے 5000 سال پہلے کی، تو 5000 سال پہلے کی بات کر رہا ہے. تجھے تو پیدا کیا میں نے اس صدی کے اندر، تجھے تو میں نے اپنا کیا کہتے ہیں 20ویں صدی کے اندر پیدا کیا میں نے تجھے. تو مجھے اس کی کیا بات کر رہا ہے؟ تو نے اس کو پڑھا، تیرے لیے کیا تھا اس میں؟
میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی غور کیا؟ ایک آیت کی بات کر رہا ہوں، میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرتا کہ میں دوسری چیز کی بات کروں. اپنے آپ کو ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں روز ڈیلی بیس پر. آج اپنے آپ سے سوچے آدمی کہ میں جو ہے وہ کس حد تک کرتا ہوں. ان باتوں کو اگر ہم سوچ کے قرآن کی آیت کا مطالعہ کریں، کبھی نہ کبھی تو یقین مانے یہ کھڑکی کھلے گی، کبھی نہ کبھی تو کھلے گی نا صاحب. لیکن اگر میں اس کو سوچوں ہی نہ، میں اس کی طرف سوچ ہی نہ ڈالوں، میں اس کی طرف ذہن ہی نہ ڈالوں، تو پھر کہاں کھڑا ہوں گا؟ کیسے کھڑا رہوں؟ پھر سوچ تو ڈالی. تو انہوں نے ناشکری کی انتہا کر دی، یہی کام ہم بھی کرتے. آج ہم بھی یہی کرتے. سب کچھ ہے ہمارے پاس، اگر نہیں ہے کچھ ہمارے پاس تو شکر نہیں. اگر کچھ نہیں ہے ہمارے پاس تو شکر نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. یعنی ان کو اب اجازت دی گئی کہ ان کو جو اب ان آیات سے، جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہاں سے جو آیات شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک، یہ وہ آیات ہیں جن کی بنا پہ اس صورت کو جو کہا کہ یہ مدنی صورت بھی، حالانکہ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں، ایک غالب گمان یہی ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ میرے خیال دوران ہجرت کا جو سفر تھا اس پہ یہ نازل ہوئی. لیکن اب انہیں اجازت نہیں دی گئی. اور یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس تین جو شروع کی جو آیات ہے کا جو ٹکڑا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 1 2 3 4 5 کلمے ہیں، اور اس 5 کلمے میں 3 کلمے جو ہے نا وہ مجہول کے صیغے میں اللہ تعالیٰ نے، فاعل اس کے اندر نہیں. اجازت دے دی گئی. کن کو دے دی گئی ہے؟ جن لوگوں پہ جنگ مسلط کی گئی ہے. کیوں گئی؟ ان سبب کہ ان کے اوپر ظلم کیے گئے. عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ مجہول سے کیا مراد ہوتی ہے. فاعل کو یہاں مذکور نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. یہ اجازت کہاں سے ملی؟ کیونکہ فاعل اتنا زیادہ آبویس ہے، اتنا آبویس ہے کہ فاعل کو بتانے کی ضرورت نہیں. اجازت کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. کون دے سکتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص اجازت دے سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. کیوں دی تھی اللہ نے اجازت؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اب اس سے پتہ چلتا ہے 13 سال مکی دور ہے اور 13 سال کے بعد اب مدنی دور ہے. 13 سال تک اجازت نہیں تھی. 13 سال تک تو کیا تھا؟ کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا باندھ دو، کچھ نہیں کرنا. وہ کچھ بھی کر لیں تمہارے ساتھ، تم نے وہاں کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن اب جو ہے وہ اجازت دے دی گئی، حکم دے دیا گیا تمام اہل ایمان کو، فرما دیا گیا اطلاع کر دو اور کچھ بھی ہو جائے. پہلے کیا تھا؟ چاہے تمہیں زندہ بھون دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ. لیکن اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ اٹھا سکتے، اجازت دے دی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ کی نصرت پر قادر ہے. یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی جو ہے وہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو قدیر، اس کا اگر مادہ ہے قاف دال اور را، قدر یقدر قدرن یا قدرتن، اندازہ لگانا، کسی چیز کے بارے میں ادراک کرنا، تعظیم کرنا. اور اسی سے جو ہے اسم الفاعل اس کا بنتا ہے قادر، یعنی قدرت رکھنے والا. قدرت رکھنے والا اگر چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے. قادر قدرت رکھنے والا اسم الفاعل ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. لیکن جب یہی جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ بنتا ہے فاعلون کے وزن پہ، قدیر. میں نے ابھی آپ کو جیسے آپ رحیم کے اوپر میں نے آپ سے کہتا رحیم ہوں، تمام ہمیشہ ہمیشہ موجود، ہمیشہ کی طرح. اور یہ جو صرف کا صیغہ ہے، اس کے اندر اس کا ایک معنی اسم الفاعل میں بھی آتا ہے. یعنی خالی مبالغہ نہیں، لیکن اسم الفاعل کا معنی بھی دیتا ہے. یعنی ہمیشہ قدرت رکھنے والا، ہمیشہ. اور یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے.
اور وہ جو ہے وہ اس پہ ہمیشہ قدرت ہے. یہ حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے یہ بھی دیکھیں, پریکٹیکلی لائیں اس کو اپنی زندگی کے مسائل. اس بات کو ریلیٹ کریں, کل جمعہ انشاءاللہ سورہ کہف آپ سب لوگ پڑھیں گے, اس کو آپ ریلیٹ کریں, آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ جو سیدنا موسیٰ کا اور سیدنا خضر کا جو پورا پروسیس کرنا کیا ہے. آپ ہر وقت آپ نے تلوار نہیں اٹھانی ہے. جب آپ کو ایک تو ہم قتال کو ڈائریکٹ لاسٹ لیول پہ لے کے چلے جاتے ہیں, یعنی صرف جو ہے نا تلوار اٹھانے کی بات ہوتا ہے. بتائیے کو بتا سکتا فتح مکہ میں کتنے لوگوں کی جانے گئی؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ چند ہی ہوں گے شاید, وہ بھی کسی وجہ سے. اور پوری اسلام کی اس جو 23 سال کے مشن میں اگر آپ دیکھ لیں تو ذرا کبھی کیلکولیٹ کر کے بتائیے گا سر کہ کتنی شہادتیں ہوئی اور کتنے قتل ہوئے. ٹوٹل دونوں فگر ملا کے 1000 کا فگر نہیں نکلے گا 23 سال کے عرصے. جبکہ امپریشن ہم نے یہی کریٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا دین پتہ نہیں پھیلا, پتہ نہیں تلوار سے پھیلا, یہ صرف دعوتوں سے پھیلا اور عمل سے پھیلا. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے عمل سے خالی ہے. کیوں خالی ہے؟ کیونکہ اس کی جو فرما برداری ہے وہ اس میں اخلاص نہیں ہے, اس میں خیانت ہے, اس میں ناشکراپن ہے. اس کی جو اطاعت ہے وہ نافرمانی ہے, اس کی جو محبت ہے وہ نافرمانی والی. جب اس محبت اور اس اطاعت کو اس میں فرما برداری آ جائے گی پھر چیزیں آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائیں گی. پھر آپ کی بات بھی اثر کرے گی, پھر آپ کی چیزیں بھی اثر کرے گی, لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی, پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی, پھر اللہ کی مدد آئے گی. وہ جو اللہ نے شروع میں کہا نا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, پھر آئے گی مدد. ایسے مدد نہیں آتی, اس طرح سے مدد نہیں آتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں لوگ, مجھے بتائیے پاکستان ہو, انڈیا ہو, سعودی عرب ہو, دنیا کا کوئی بھی ممالک ہو, جمعے کے روز بھی لوگ اتنی دعائیں مانگتے ہیں, رمضانوں میں اتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں, حجوں پہ اتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں, کھڑے ہو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں, سجدوں میں دعائیں مانگی جاتی ہیں, لیکن ہو کیا رہا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ. کسی سے میں نے پوچھا, ابھی پچھلی دفعہ ہماری سیشن تھا ایک, میرا گرامر کا, تو یہی آیت میں نے کرائی, تو میں نے کہا آج بھی لکھی ہوئی ہے میرے ساتھ. تو میں نے پوچھا کہ یہ جو بات ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کیا آپ سمجھے؟ تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر یہ بنی اسرائیل کے لیے آئی. ارے بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی, تمہارے لیے کیا کہہ دی ہے؟ آج بھی ساری آپ دیکھیں گے جو ذلت اور یہ محتاجی پھیلا دی گئی ہے, کس کے لیے, کیوں پھیلائی گئی ہے؟ کیونکہ ہم اپنی جو ہماری امانتیں تھیں ہم اس سے دور ہو چکے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات آپ سے ذکر کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس نام سے جانے پہچانے جاتے تھے؟ صادق اور امین. صادق اور امین. ایک انسان کو, جو ایک مسلمان کی جو بنیادی جو چیز ہے جس کی بنا پہ وہ پہچانا جائے گا, وہ کیا ہے؟ اس کی صداقت اور اس کی امانت. ہم آج کے دور میں ہر آدمی, آپ 10 آدمی کو بلا لیں, اپنے آفس میں بلا لیں, اپنے پڑوس میں بلا لیں, اپنے خاندان میں بلا لیں, 10 آدمی کو بلا لیں, 9 آدمی جو ہے نا توے پہ کھڑے ہو کے آپ سے کہیں گے ہم تو ایماندار ہیں. ایمانداری کا تصور کیا ہے ہمارے پاس؟ پیسہ. جو پیسے کی بےایمانی نہ کرے وہ ایماندار ہے. ارے صاحب لوگ, پیسوں کی بےایمانی کرنے کا موقع ہر ایک کو ملتا کب ہے؟ پیسے کی بےایمانی کرنے کا موقع ملتا کب ہے؟ ہر ایک کو تو ملتا ہی نہیں. ہر آدمی کلیم کرتا ہے میں صادق ہوں, میں ایماندار ہوں, میں سچا ہوں. سچا آپ کس کو کہتے ہیں؟ میں تو ڈیفینیشن بتا دیں. آپ 4 آدمی میں بیٹھ کے کسی آدمی کی برائی کریں, ایسے آدمی کی برائی کریں, کچھ جگہوں پہ ان کی برائی کی اجازت ہے, لیکن ہر ایک اسٹیج پہ تو نہیں ہے اجازت. ہم سب کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں بات تو ہم نے سچ کی ہے, بری لگے تو بری لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر بات سچ کی ہے تو غیبت ہے,
جھوٹ کی گئی تو تہمت ہے. ہاں آپ تو دونوں سائڈ پہ مارے گئے, دونوں سائڈ پہ آپ مارے. تو جو بنیادی چیز ہے صداقت اور امانت داری, اس سے ہم دور ہیں. تو پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی, نصرت کیسے حاصل ہوگی؟ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا. وہ لوگ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, یعنی یہاں اس سے مراد جو ہے, اگر اس کو تعبیر خاص میں ہی آپ لیں تو مہاجرین ہیں جنہیں اپنے اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کر مکہ سے نکل جانے میں مجبور کیا. الا ان یقولوا ربنا اللہ, اور ان کا صرف کیا کیوں نکالا گیا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. یہ ہمارا رب اللہ ہے, کبھی اس پہ غور کیا ہم نے؟ جب ہم کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, کیا مطلب؟ کہ ہم نے اللہ کو اس کی ربوبیت اور الوہیت سے کامل تسلیم کیا, کامل. یہ آسان نہیں ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, یہ استقامت میں یہ قیامت ہے, یہ آسان نہیں. اللہ کو اپنا رب ماننا آسان نہیں ہے, اس میں بہت قیامت. یہ آسان چیز نہیں. ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو صرف اللہ کو مانتے نہیں ہیں, اللہ کی مانتے. اللہ کو سب مانتے ہیں, کون نہیں مانتا مجھے بتائیے. کچھ ہی لوگ ہیں دنیا میں جو نہیں مانتے, کچھ ہی لوگ ہیں. لیکن اللہ کو بطور رب تو سبھی مانتے ہیں تقریباً, کوئی بھی انکار نہیں کرتا. میرے خیال میں نہ کرسچن انکار کرتا ہے, نہ یہودی انکار کرتا ہے, میرے خیال میں ہندو بھی انکار نہیں کرتا. اس کا اپنا ایک جو بھی اس کا فارمیشن ہے, جو بھی اس کی سوچ ہے جس حساب سے, لیکن وہ دیکھتا اوپر ہی ہے. ٹنڈولکر کو کبھی آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ سینکڑا مارنے کے بعد اس نے رائٹ یا لیفٹ دیکھا؟ وہ بھی اوپر ہی دیکھتا. پونٹنگ بھی اوپر ہی دیکھتا تھا, لارا بھی اوپر ہی دیکھتا, انضمام بھی اوپر ہی دیکھتا, سبھی اوپر دیکھتا. کیوں دیکھتے تھے اوپر؟ یہ تو تصور ہر ایک کے اندر موجود ہے نا کہ ایک ہے, ایک قدرت اوپر ہے. تو اس رب کو اس حیثیت سے تو سبھی تسلیم کر رہے ہیں, رب کو اس حیثیت میں تو سبھی تسلیم کر رہے ہیں. مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تسلیم تو کر رہے ہیں, اس کو قبول تو کر رہے ہیں, لیکن اس کی مان نہیں رہے, اس کی مان نہیں رہے. اور جب مانتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہر طرف سے جو ہے نا, پھر ہر طرف سے مشکلیں کھڑی ہو جاتی. پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تعبیر خاص میں چلے جائیں, پہلے مکہ کے جو باطل معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کو جو اپنا رب مان لیا, بس پھر تو یہ ان کے خلاف ہو گئے. وہی لوگ جو ان کے بیڑے محبوب تھے, جن کے ساتھ وہ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, اپنے سارے زندگی کے معاملات گزارتے تھے, وہ سب ان کے حریف بن گئے, سخت ترین دشمن بن گئے. وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ, اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کر دیتا. یہ مضمون جو ہے اسی قسم کا سورہ بقرہ میں بھی آیا. وہاں پر مشرک جو تھے وہ بادشاہ جالوت کے ساتھ جو ہے وہ سیدنا طالوت کی جنگ کا ذکر کرنے کے بعد یہی سورۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے. فاسد لوگ ہوں یا فاسد تہذیب و ثقافت ہو, جب ان کا فساد زمین میں ایک حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے کسی دوسری طاقت کے ذریعے نیست و نابود کر دیتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا زبردست قانون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک گروہ کو اگر زیادہ مدت تک اقتدار پر رکھے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سرکشی اور گھمنڈی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے پاکستان کے اندر دیکھیں, پچھلے 30-40 سال سے دو خاندانوں نے اپنی جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ جاکاری بنائی تھی. مطلب آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ انتہا ہو گئی ہے
کہ اب کچھ نہیں رہا تو ایک اور جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ ان کے گھر سے ہی نکلتا ہے. پیپلز پارٹی کا ایک اور لیڈر آ گیا جس کا کل تک کسی کو نام بھی شاید نہیں پتا تھا, اس کے گھر والوں کو بھی شاید نہیں پتا تھا, وہ بھی ایک لیڈر بن کے آ گئی, اب سامنے ابھر کے آ گئی. تو یہ تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کرتا کیا کہ جب ایک زیادہ مدت تک اقتدار میں ہو تو پھر لوگوں کے اندر سرکشی اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس دنیا میں جو دفاع کا قانون جو ہے نا نافذ کیا ہوا ہے, وہ بار بار ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو اقتدار کے مقام سے ہٹاتا ہے. اور اسی طرح تاریخ میں سیاسی توازن بھی قائم رہتا ہے. اگر اللہ ایسا نہ کرے تو لوگوں کی سرکشیاں یہاں تک بڑھ جائیں کہ پھر تو عبادت خانے جیسے مقدس ادارے بھی جو ہے نا پھر گروی ہو جائیں گے. قسمتی سے دیکھیں, لیکن اللہ تعالیٰ کرے گا کب؟ جب جس قوم کو اپنی ہی پرواہ نہیں ہوگی, جب لوگوں کو اپنی حالات کا, ہر آدمی اپنی نفسا نفسی میں وہ صرف مال کی محبت میں اور دوسری محبتوں میں اپنے آپ کو لٹا کے رکھے گا, پھر یہی انہیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ ان کے ساتھ ایسے معاملات کر دیتا ہے کہ وہ جو سورہ انعام کی ایک آیت ہے جس کی سیدنا عباس نے بڑی خوبصورت, جو آیت ابھی یاد نہیں آ رہی, لیکن اس کا مفہوم اسی طرح سے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اور تمہارے اندر سے بھی جو ہے نا وہ تمہارے اوپر عذاب کرے. تو وہ اس کی تشریح اسی طرح سے پیش کی انہوں نے کہ اوپر سے عذاب سے مراد ہے کہ تمہارے اوپر ایسے حکمران آ کے بیٹھ جائے جو کرپٹ ہو, اور نیچے سے عذاب سے مراد یہ ہے کہ تمہاری جو ایک تو حکمران ہوتے ہیں اور ایک مشینری ہوتی ہے جو چلاتی ہے, جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں. وہ بیوروکریسی جو ہوتی ہے وہ بھی کرپٹ ترین ہو. تو یہ تو اس آیت کو دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی تشریح جو کی ہے سیدنا ابن عباس نے وہ پاکستان کو سامنے دیکھتے ہوئے کر دی تھی کہ اوپر حکمران بھی کرپٹ ترین اور جو اس مشینری کو چلاتی ہے وہ بھی کرپٹ ترین, اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ آپس کے فرقے, تو فلانا تو فلانا تو ڈمکانا تو فلانا تو اس کا فالو تو اس کا فالو, اسی میں آپ کو گھما دیں. اور سب سے بڑی برائی, میں تو کہتا ہوں پریکٹیکلی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں, سب سے بڑی برائی پھر ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں, پاکستان جیسے ملک میں, وہاں تو سب سے بڑا جو فساد کی جڑ پیدا کی وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی. ہم نے کہا دین ایک مخصوص طبقہ, دنیاوی معاملہ ایک مخصوص طبقہ, جبکہ دین کی پرائمریلی ذمہ داری ریاست کی. ریاست نے کہا نہیں, یہ کام اگر ہم نے کہا ہم پھنس جائیں گے. ابھی تو کچھ ہوتا ہو کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, چاند تو جائے, وہ تو چاند کی دیکھنے کی ذمہ داری اس کی تھی, فلانے کی ذمہ داری اس کی تھی, یہ اس کا صدقہ تھا, یہ اس کا, وہ اپنی دکان چلا رہی ہے, اپنی دکان چلا رہے, وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں, ان کو ماننے کو تیار نہیں. جبکہ اصولاً کیا ہونا چاہیے, دین کی حاکمیت کی ذمہ داری تو ریاست کی. اسی لیے دو الگ الگ میتھڈ آپ کے چلتے ہیں. اسی لیے آج بھی پاکستان میں, ابھی جیسے میں حالیہ پڑھ رہا تھا چند دنوں پہلے, کس کا بیان تھا ہمارے یہاں, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, کوئی لیگلی کا تھا کہ کچھ لوگوں نے سجیشن دی کہ جو ہمارے یہاں جو آج کل جو بہت یہ معاملات بڑھ رہے ہیں, ریپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں یا کوئی اس قسم کی جو بے غیرتیاں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں, اس پہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا, کچھ ایک دو ساتھیوں نے کہ لوگوں نے کہ ان کو جو ہے سر عام پھانسی دے دی جائے, ان کو لٹکا دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں, یہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتا. پھر کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا جی کہ اسلام میں تو اس قسم کا طریقہ ہی نہیں, اسلامی سزا دیں. ارے آپ نے اس چکر میں نہ اسلام کی سزا دی نہ دنیاوی سزا دے سکے, کچھ بھی نہیں دے سکے, لٹک گئے. جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی وہ زیادتی ہو گئی, وہ برباد ہو گئی, اس کا خاندان برباد ہو گیا, اس کے لوگ برباد ہو گئے, کسی کو پرواہ نہیں. لوگ اپنی اپنی باتیں کی, چائے پانی پیا, بسکٹ کھائے, چلے گئے. کیوں؟ اس کی وجہ ہی. لیکن اگر وہ ریاست کیسی بھی ہو, ریاست چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے, لیکن اگر اپنے ہاتھ میں رکھے گی تو اس کو لامحالہ کچھ نہ کچھ ایکشن لینا پڑتا. انہوں نے کہا یہ کام ہی نہیں کرو, ایسا چکر میں ڈال دو, اس طرح سے بنا دو کہ لوگ جو ہے اس طرف آنے کی کوشش ہی نہ کریں. وہ جو بات ہے نا پھر تو لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا, تو ڈھا دیے جاتے ساری خانقاہیں, گرجے, مساجد جن میں کثرت صدقہ کا نام ہے. اگر اللہ یہ نہیں کرتا, اللہ نے اگر یہ نظام نہیں کیا ہوتا تو یہ ساری بھی ڈھا دی جاتی.
ان کی بھی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور یہ صلواتن جو ہے بیسکلی یہ بھی عبرانی زبان کے لفظ ہے. اس سے مراد یہودیوں کی عبادت خانے. اور ڈاکٹر صاحب نے تو اس میں بڑی اچھی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عبرانی زبان اور عربی زبان جو ہے نا یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا آپس میں ماں بیٹی کا رشتہ ہے یا دونوں سگی بہنیں. یعنی یا تو یہ عربی زبان سے عبرانی نکلی ہے یا عبرانی سے عربی نکلی ہے. کچھ نہ کچھ ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ضرور ہے کیونکہ ان کے بہت سارے لفظ بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں آپس میں ملتے ہیں. جیسے انہوں نے ایک دو جگہ اگزامپل دی ہے کہ سلام کی جگہ عبرانی میں شلام بولا جاتا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے ہم یوم کفارہ کہتے ہیں وہاں یوم کپور کہا جاتا ہے. تو کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں جن کو وہ کرتے ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اگر اس میں نہیں ہوتا کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا تو یہ مفسد قوتوں کے نیست و نابود نہ کرتا رہتا تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی جتنی عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ بھی آج قائم ختم. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ, اور اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. یہ آیت جو ہے نا اس میں تو اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. بلکہ یہ آیت کا یہ ٹکڑا ہر مسلمان کو جو ہے نا وہ اصبر ہونا چاہیے, یاد بھی ہونا چاہیے کہ اللہ. اور یہاں آپ دیکھیں گرامر والے اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ یہاں جو ہے وہ تاکید بھی آئی اور تاکید بھی جو ہے وہ مضارع کے اندر تاکید جو نون ثقیلہ سے آئے گی, یعنی ضرور بس ضرور کرے گا, یعنی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لیکن کس کی کرے گا؟ جو اس کی مدد. اس کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کی کیسے مدد کریں گے آپ؟ کبھی ذرا سوچے تو صحیح, اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کی حقیقت کو قائم کرنے کی کوشش کریں. آپ اللہ کے کام میں پڑ جائیں, اللہ آپ کے کام میں پڑ جائے. تو یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ مشروط ہے. کس چیز سے مشروط ہے؟ کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ بالکل ویسی ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے رہو, تمہاری وفاداریاں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوں, پھر بھی تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے. یعنی اللہ تمہاری پرائرٹی نہیں ہے تو اللہ تمہیں کیوں کرے گا؟ جو کچھ تمہیں تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اللہ نے تم کو دے رہا ہے اور اللہ وہ دے رہا ہے. اور اس غلط سے یہ مت رہنا کہ اللہ نے جو تم کچھ دیا ہے اب وہ اس لیے دیا ہے کہ تم اللہ کے بہت چہیتے ہو یا تم اللہ کے بہت نیک ہو. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا نہ نیکی سے کوئی تعلق ہے نہ تمہارے کوئی چہیتے پن سے تعلق ہے. تو اللہ نے رکھنا ہے, اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے, ختم ہو گئی بات. تو اللہ کا اپنا طریقہ کار. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا سورہ نساء میں ہی کہا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, تم یہ ہرگز تمنا نہ کرو کہ کسی کو اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے زیادہ تو تم اس کی وہ نہ کرو. تم اپنے سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا. تو اگر دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کیا ہے؟ یہ بالکل ویسی بات ہے جس طرح سے اللہ کہتا ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ اللہ کو قرضہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کو دیں گے آپ قرضہ؟ اللہ کو قرضہ دینے کے معنی یہی ہے اللہ کی حاکمیت کے لیے, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, اس کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کی کیپیسٹی ہے, جو آپ کی کیپیسٹی ہے آپ اس کو کریں. سر اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے بیوی بچوں سے شروع کریں, اپنے بہن بھائیوں سے شروع کریں, اپنے دوستوں سے کریں, اپنے پڑوسیوں سے کریں, اپنے آفس میں رہ کے کریں. لیکن یہ کریں ضروری کام. اس کام میں گھبرائیں نہیں, اس کام میں شرمائیں نہیں. یہی اصل کام ہے. اصل کام آپ یقین مانیں وہ یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. اصل کام ہی جو ہے نا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہی کام ہے جو کرنے والا ہے. ان اللہ لقوی عزیز, یقیناً اللہ طاقتور ہے, زبردست ہے. یہاں بھی دیکھیں اسی طرح سے دونوں جو ہے نا صیغے اسی طرح سے ہیں. قویٌ بھی آیا ہے, یہ صفت بھی ہے اور یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے, اور عزیز بھی آیا ہے. یعنی عزیز غالب مغلوب, لیکن جس کے اختیارات پر کوئی لمیٹیشن نہ ہو. عزیز ایک اور دنیا میں بھی ایک آدمی ہو سکتا ہے, ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے.
لیکن جب عزیز کو اس مفہوم سے آپ لیتے ہیں تو ایسا شخص جس کے اختیارات میں کوئی لمیٹیشن نہ ہو. اب آپ سوچیں کون ہو سکتا ہے, کون ہے؟ تو یہ جو میں اپنے خاص طور پر تمام وہ میرے ساتھی جو یہاں موجود ہیں اور جو گرامر کے ساتھ تھوڑا سا اپنا لگاؤ رکھتے ہیں, ان سے میں خاص یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو مبالغے کے سیغے آتے ہیں نا, مبالغے کے جتنے بھی سیغے آتے ہیں ان کے تھوڑے سے وزن کو پہچاننے کی کوشش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا غور ضرور کریں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کریں. تو آپ یقین مانیں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو آیت جو ہے نا اس کی خوبصورتی اور اس کا ویٹ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا. یہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, یعنی یہ کون ہے اللہ؟ یعنی یہ صرف جو ہے وہ طاقتور اور قدرت رکھنے والا نہیں ہے, لیکن وہ قدرت رکھنے کے ساتھ ساتھ غالب بھی ہے اور عزیز بھی ہے. اور عزیز کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو غالب ہو, مغلوب نہ ہو, لیکن جس کے اختیارات میں کوئی لمیٹیشن نہ ہو. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ کون ہے؟ پھر جب کرو گے تو یہ کام کیا کرے گا؟ وہ تمہاری مدد سے. لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی مدد کرنی ہے. اس کی کیسے مدد ہوگی؟ اس کی مدد ایک ہی طریقے کا, ایک ہی چیز ہے جس سے اس کی مدد ہوگی. اور وہ مدد کیا ہے؟ اس کی حاکمیت کو قائم کرو. اس کی حاکمیت کو قائم کریں گے تو ساری چیزیں ممکن ہو جائیں گی. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ اگر انہیں ہمیں زمین میں تمکن عطا کر دیں. مکن یہ مکنا یمکنو تمکینا, اختیار دینا, طاقت دینا, جمع دینا. اور یہ مکننا کا لفظ جو ہے سورہ یوسف میں 2 جگہ پہ ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ایک دفعہ شروع کیا آیت میں جب جو مصر کا جو شیخ ہوتا ہے جب ان کو خریدتا ہے تب یہ لفظ آیا مکننا. اور پھر جب وہ بادشاہ ان کو اپنے پاس بلاتا ہے, جب وہ اپنے دونوں اس کو جو خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں, 7 گائیں دیکھی تھی اس نے, پتلی دبلی اس کے اوپر, دونوں جگہ ہے لیکن دونوں جگہ اس کے معنی میں فرق ہے. مکننا پہلے مقام پہ جو آیا تھا وہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض جو خریدا تھا, تب مکننا سے مراد تھا ٹھکانہ دیا اللہ. اور جب سیدنا یوسف کے ٹائم پہ جب بادشاہ نے جب ان کو اقتدار وہ کیا, وہاں جب آیا تو وہ اقتدار کے معنی میں آیا. تو وہ لوگ اگر انہیں ہم زمین کے اندر ٹھکانہ دے دیں, اقتدار یہاں دیں گے اقتدار کے طور پہ, تو وہ کرتے کیا ہیں؟ اقام الصلاۃ, وہ نماز قائم کریں گے. نماز قائم کریں گے, نماز کا نظام قائم کریں گے. اقام کھڑا کرنا ہے. وآتوا الزکات, اور زکات ادا کریں گے, زکات کا بھی نظام وہ کریں گے. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, اور وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. یہ معروف کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل یا قول جس کی خوبی عقلاً یا شرعاً ثابت ہو. معروف ہر وہ عمل یا قول جس کی خوبی عقلاً یا شرعاً ثابت ہو. اب آپ اس پیرائے میں دیکھیں کہ معروف پھر کیا چیز, اور اس کی ضد ہے منکر, یعنی وہ چیز جس کو کوئی عقل مند آدمی, نیک آدمی نہ پہچانتا, اس کا ریورس ہے. تو یہاں اس آیت میں بنیادی طور پہ کیا ہوا ہے آپ دیکھیں, اسلامی طرز حکومت اور حکومت چلانے والوں کے اوصاف بیان میں. وہ جو میں نے آپ سے بھی بات کی تھی نا کہ دین کے نافذ ہونے کا جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی ہے, وہ ریاست کی ذمہ داری. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کو ہم اقتدار دیتے ہیں وہ کرتے کیا. اب یہاں اس کی بات ہو رہی ہے, حکومت چلانے والوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. اور اسلام میں ریاست کا قیام کا اصل مقصود یہ نہیں ہے, وہ تو دوسرے بھی
کا مقصد یہ نہیں کہ کسی دوسری عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ بن جائے، یعنی دوسری ریاستیں بھی میں ٹٹول لوں پٹول لوں، یہ اصل مقصد نہیں۔ تو ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بھی غیر اسلامی ریاستوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، مثلاً کہ پولیس کے ذریعے امن بحال کیا جائے، انتظامیہ کے ذریعے حکومت کا کاروبار چلا جائے، فوج کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جائے، لیکن ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں پرائمریلی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ سیکنڈری ہے۔ پرائمریلی کیا ہے؟ اس کی پرائمریلی یہ کہ پوری ریاست میں نماز و زکوٰۃ کا نظام قائم ہو، یہ اس کی پرائمریلی ذمہ داری ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جس اس کے اندر اگر حکمران جو ہے اس نے نظام نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہو، آپ اس کے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت بھی نہیں کر سکتے، اس کے خلاف بغاوت کی بھی آپ کو ضرورت نہیں اگر اس نے یہ نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے، قائم کرتا ہے یا اس کو چلاتا ہے۔ تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کاموں کی، وہ جو مکروہ کام ہوتے ہیں اس کی روک تھام کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے کاموں کو فروغ دیتے ہیں، ان کے اغراض کے لیے محکمے قائم کیے جاتے ہیں، ملک سے ظلم کو ختم کر کے عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس راہ میں جتنی بھی باطل قوتیں آتی ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے۔ اس کا آپ نام کوئی بھی نام لے لیں، تو آپ جہاد کے طور پر نام دے دیں، کوئی دوسرے طور پر نام دے دیں، لیکن یہ پرائمریلی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے، یعنی ایک ایسی طرز حکومت کے قیام کا تصور ہے چاہے حالات ناممکن نظر آ رہے ہیں، لیکن ہر کام کا انجام تو پھر کس کے ہاتھ میں؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، وہ ہے کس کے پاس؟ وہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ آپ کو اقتدار عطا کر دے، اب آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں جہاں جہاں مسلمان حکومت ہے، کیا ان میں سے کوئی کام تھوڑے بہت کچھ چیزیں ہمیں سعودی عرب میں تو نظر آ جاتی ہیں، لیکن کیا یہ پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یا کسی دوسرے ممالک میں نظر آتی ہیں اس قسم اس طرح سے قائم کی گئی؟ کہ ہم دوسرے ملکوں کو چھوڑ دیں، اپنے ملک کی بات کریں، مسلمان ملک کہلاتا ہے ہمارا، مسلمان ملک ہے نا ہمارا، یہ تو بنائی کلمے کی اس کے اوپر ہے۔ ہمارے تو بڑے اس سے کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کسی نے آگے پہ بنایا؟ مجھے بتائیے، کوئی نظام، کسی نے آج تک کوشش کی کہ پاکستان میں نماز کا نظام ہو جائے؟ میری ہوش مندی میں تو ضیاء صاحب نے شاید کچھ ایک آدھ دفعہ کوشش کی تھی، کوئی نمازوں کی اس کے اوپر جو ہے کہ نماز ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ آفیسز میں تو کمپلسری کر دی تھی کہ جو ہے وہ نماز کی وقفہ ہوگا، نماز پڑھی جائے گی، سب کچھ بڑا زور و شور کے ساتھ، لیکن وہ بھی تو چند دن رہا، اس کے بعد وہ بھی ختم۔ کوئی تصور ہی نہیں ہمارے، تصور ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ مجھے بتائیے کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جو حکومت چلانے والے وہ کہتے ہیں کہ دین سے ہمارا تعلق نہیں، اور جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جنہوں نے دین کو اپنا ٹھیکہ بنایا ہوا ہے، دین پہ اپنی اجارہ داری بنائی ہے، جو سمجھتے ہیں ہمارا کام ہے دین کو لے کے چلا، نہ انہوں نے کوشش کی، نہ اس کی طرف ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہم پہلے اقتدار ملے گا پھر ہم کریں گے، اسی جھگڑے میں چلتے رہے۔ مجھے بتائیں ہم کہاں کھڑے؟ ہم کیوں ادھر ادھر دوسروں کی بات کریں؟ کیوں ہم دوسروں کی بات کریں؟ اب ہم ان کو جس طرح سے چنتے ہیں، جس طرح سے اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، اپنے اوپر اپنے مسلط کرتے ہیں، ہم سے سوال ضرور پوچھا جائے گا ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کوئی کوشش، کوئی حکمت عملی، کچھ کیا؟ کچھ بھی نہ کرنے کا ارادہ، نہ کیا ہے، نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ جب کسی کو اقتدار دیا جاتا ہے تو اس کا پرائمریلی کام کیا ہے کہ مومنین کو اگر کسی ملک میں حکومت کا اختیار ملے تو اپنی پہلی ترجیح کے طور پر نماز کا نظام قائم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ مجھے بتائیے مکہ کے اندر کوئی مسجد بنائی؟ نہیں بنائی، لیکن آپ مدینہ پہنچے تو پہلا کام آپ نے کیا کیا تھا؟ یہی ہوا تھا، آپ کے سامنے مثال موجود، کیا کیا تھا؟ اور پھر اسی کو مرکز بنایا تھا۔
اسی میں سارے فیصلے ہوتے تھے, اسی میں جو ہے ڈسکشن ہوتے تھے, شورا بھی اسی میں بیٹھتی تھی, سب کچھ لوگ آتے تھے, دوسرے نان مسلم بھی وہیں آ کے ملتے, ساری چیزیں وہیں. اور پھر زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام قائم کیجیے. ہمارے یہاں تو زکوٰۃ اس معنی میں لی جاتی ہے کہ بہت ہی برا معنی میں لی جاتی ہے. زکوٰۃ کا تو یہ معنی ہے ہی نہیں. اس کا تو یہ کہ معاشرے کے جو پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کی کفالت کا مطلب ہو سکتی ہے, لوگوں کو تعلیم کا کے مسئلے اس کے ختم ہو سکتے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو حکومت کی ذمہ داری ہے, اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کے وہاں کے جو بچے ہیں ان کو تعلیم ملے, وہاں کے جو بچے ہیں ان کو دودھ ملے پینے, ان کو صحت کے معاملات ہوں, لوگوں کے لیے, لوگوں کو جو ہے وہ خیر کی طرف بلایا جائے, برائی سے روکا جائے, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو. یہ بتائیے ہم میں سے اس میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہے, کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو نظر آتی ہے؟ پاکستان کے معاشرے میں کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ کوئی چیز نظر نہیں آتی. سوال ہی پیدا نہیں. اگر آپ اس پہ بات کریں تو وہ آپ کے پاس ایک ماڈریٹ قسم کا ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا. تو ہم تو ایک ایسی چکی کے اندر پھنس گئے کہ جس کا کوئی حساب کتاب نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے اس کو پڑھا وہ کہ ہم نے آیتیں 2 ہی کر سکے, لیکن یہ والی جو بات ہے, 2 چیزیں آج کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے 1-2 باتیں میں ضرور چاہوں گا کہ اس کو ضرور دوبارہ اپنے ذہن میں دوبارہ ایک دفعہ ڈالیں. پہلی بات تو یہ کہ ہر مسلمان کی یہ پرائمریلی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی کوشش کرے, اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی اس حساب سے کرے, اپنے گھر سے شروع کرے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا دفاع کرے, آپ کے لیے کھڑا ہو, اللہ آپ کی مدد کرے, تو پھر آپ کو اللہ کی مدد کرنی. اور اللہ کی مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی جو بنیادی کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے, وما خلق الجن والانس الا لیعبدونی, میری عبادت. عبادت کس مفہوم کو بھی تھوڑا سمجھتے ہیں. اس عبادت کے مفہوم میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا. اور میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ جس آدمی کی جتنی طاقت ہے, آپ کی طاقت آپ کے گھر کے لیے, آپ اپنے گھر کے تو اندر کم سے کم کریں. آپ سے کوئی نہیں کہتا آپ ساری چیزیں کریں, آپ کھائیں پیئیں آئیں جائیں, کاروبار کریں, بزنس کریں, آپ کے بچے اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کریں, لیکن وہ انسان بنانے کی کوشش کریں جن کو یہ معلوم ہو کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے, میں نے کرنا کیا ہے, میری اپنی ذاتی ذمہ داریاں کیا ہیں, میری بیوی کی کیا ذمہ داری ہے, میرے بچوں کی کیا ذمہ داری ہے, معاشرے کے اندر میرا کیا رول ہونا چاہیے, میرا کیا کریکٹر ہونا چاہیے, یہ تمام چیزوں کو. اور جب یہ اور زمین پہ جن کو اقتدار ملے, اب میرے اور آپ کے پاس اگر اقتدار نہیں ہے تو میں اور آپ کم سے کم کوشش تو کریں کہ ایسے لوگوں کو اقتدار دیں جو یہ کام کر سکیں. اگر میں اور آج آپ بھی ہم سب اپنی اپنی محبتیں اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ ڈال دیں اور پھر صبح شام انہیں کو ڈیفینڈ کرتے رہیں, پھر یہ سلسلہ تو کبھی نہیں چل سکتا. اور یاد رکھیے گا ہم سب سے سوالات ہوں گے, سب سے پوچھے گا اللہ, کیونکہ کسی چیز کو نہ کریں آپ اس کے اگینسٹ چلے جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یار 2 چوروں میں سے ایک کم چور کو میں نے چن لیا, تو پھر تو وہی بات ہوگی کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے, تو پھر آپ اس پہ بھی اعتراض نہیں کریں, کیونکہ اعتراض جو ہے وہ سب کے ساتھ چلنا ہے. اب ہمارا معاملہ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ہمیں جن لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کی غلط چیزیں کو بھی ہم ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی کام سیم کام آپ کے اوپوننٹ اگر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر ہمیں کچھ چیزوں کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.